بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیک بنو نیکی پھیلاؤ، یہ ایک نظم ہے، اس کی ہم سب سے پہلے بلند خوانی کرتے ہیں۔ تلفظ سیکھیں۔ لبوں، دامن، نغمہ، اچھے، سچ۔ جب بھی بولو پہلے تولو، اس کے بعد لبوں کو کھولو، پیاری پیاری باتیں کر لو، نیکی سے دامن کو بھر لو۔ بچے ہو اچھے بن جاؤ، سچ پیارا سچے بن جاؤ، دل سے سب کو اچھا جانو، اپنے بڑوں کا کہنا مانو، مل جل کر یہ نغمہ گاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ اس نظم میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں جب بھی بولنا ہے، ہم نے بولنے سے پہلے سوچنا ہے۔ پیاری پیاری باتیں کر لو، نیکی سے دامن کو بھر لو۔ جب بھی کوئی بات کریں، اچھی اور سچی بات کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں جو ہے یعنی اچھے کام کرنے چاہیے۔ بچے ہو اچھے بن جاؤ، سچ پیارا سچے بن جاؤ۔ ابھی آپ بچے ہیں تو ابھی آپ جو سیکھیں گے وہ آپ نے اچھا ہی سیکھنا ہے۔ سچ سب کو اچھا لگتا ہے، اس لیے آپ ہمیشہ سچی اور اچھی بات کریں۔ دل سے سب کو اچھا جانو، کبھی بھی کسی کے لیے برا نہ سوچیں، ہر ایک کو اچھا سمجھیں، اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانیں۔ مل جل کر یہ نغمہ گاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ ہم سب کو ایک ہی آواز میں یہ بات کہنی چاہیے کہ نیک بنو نیکی پھیلاؤ، یعنی خود بھی اچھے بنے، نہ صرف خود اچھے بنے بلکہ دوسروں کو بھی اچھائی کا سبق دیں اور اچھے اچھے کام کرنے کی تلقین کریں۔ سوال نمبر 1، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ لفظ ہے تولنا، ویسے تو اس کا مطلب ہے وزن کرنا، یہاں یہ لفظ سوچنے سمجھنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نغمہ، ترانہ، گانا یعنی گا کر پڑھی جانے والی نظم۔ لفظ ہے دامن اور اس کا معنی ہے جھولی۔ سوال نمبر 2، آپ نے کیا سمجھا؟ اس نظم کے مصرعے اوپر نیچے ہو گئے ہیں، مصرعے چن کر اشعار لکھیں، یعنی کہ جو سامنے سطریں دی گئی ہیں ان کے اوپر آپ نے جو نظم پڑھی ہے پہلے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوبارہ سے اشعار لکھنے ہیں۔ پہلا مصرعہ وہی ہے، دوسرا مصرعہ آپ نے ان میں سے ڈھونڈنا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتی ہوں، جب بھی بولو پہلے تولو، تو اس کا دوسرا مصرعہ ہے، اس کے بعد لبوں کو کھولو، تو آپ سامنے یہ والا شعر لکھیں گے۔ دوسرا ہے شعر، مل جل کر یہ نغمہ گاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ، دل سے سب کو اچھا جانو، اپنے بڑوں کا کہنا مانو۔ سوال نمبر 3، نظم میں کن کن نیکیوں کا ذکر ہوا ہے؟ ابھی پیارے بچوں آپ نے نظم کو پڑھا ہے، نظم کو ذہن میں لائیں اور سوچیں کہ نظم کے مطابق ہمیں کون سے اچھے کام ہیں یا نظم میں کن کن نیکیوں کا ذکر ہوا ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا ہے، اچھی باتیں کریں، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، ہمیشہ سچ بولیں، کسی کے لیے برا نہ سوچیں اور بڑوں کا کہنا مانیں۔ سوال نمبر 4، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ بولنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ بے کا سوال ہے، ہمیں کیسی باتیں کرنی چاہیے؟ ہمیں اچھی اور نیکی کی باتیں کرنی چاہیے۔ نیک بنو نیکی پھیلاؤ کا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، اس کا یہ مطلب ہے نہ صرف خود اچھے کام کریں بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کریں۔ آپ بھی اچھے کام کریں گے تو دوسرے بھی اچھے کام کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ اچھا کام کریں تاکہ ہر طرف نیکی پھیلے۔
سوال نمبر 6، نظم میں سے ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیں جن میں حرف واو موجود ہے۔ سوال نمبر 7، تلاش کیے گئے الفاظ کے حروف کے گرد دائرہ لگائیے۔ مثال کے طور پر کھ، واو، لام واو لو، کھولو۔ اب دیکھتے ہیں ہم واو والے اور کون سے الفاظ ہیں جو نظم میں موجود ہیں۔ تولو، تے واو لام واو لو، تولو۔ بھر لو، بھ رے لام واو لو، بھر لو۔ جاؤ، جیم الف جا حمزہ واو او، جاؤ۔ جانو، جیم الف جا نون واو نو، جانو۔ مانو، میم الف ما نون واو نو، مانو۔ گاؤ، کاف الف گا حمزہ واو او، گاؤ۔ آخری لفظ ہے پھیلاؤ، پ یہ لام الف لا حمزہ واو او، پھیلاؤ۔ جی ہاں پیارے بچوں، آپ ان الفاظ کے گرد دائرہ لگا لیجئے۔ قواعد سیکھیں۔ سوال نمبر 8، دی ہوئی تصویروں کو دیکھیں اور نیچے لکھے ہوئے الفاظ پڑھیں۔ اصل میں یہ جو سوال ہے اس میں واحد اور جمع کا جو ہے وہ کانسیپٹ دیا گیا ہے۔ ایک چڑیا، تین چڑیاں، یعنی ایک چیز ہے تو وہ واحد ہے اور چڑیا کی جمع چڑیاں ہیں۔ ایک چیز ہے تو وہ واحد ہے اور اگر ایک سے زیادہ چیزیں ہیں تو وہ جمع ہے، جیسے گاڑی، گاڑیاں۔ مثالوں کے مطابق الفاظ کو ان کی جمع سے ملائیے۔ جیسے پہلا لفظ ہے گڑیا، اب گڑیا واحد ہے تو اس کی جمع کیا ہوگا؟ گڑیاں، یہ الف یا اور نون گنا۔ یہ پیارے بچوں اب غور سے دیکھیں تو ان سب الفاظ کی جمع میں جمع بناتے ہوئے یہ الف یا اور نون گنا آ رہا ہے۔ دوسرا لفظ ہے لڑکی، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ لڑکیاں، آپ اس کو لڑکیاں کے ساتھ ملا دیں۔ تیسرا لفظ ہے بلی، اس کی جمع ہے بلیاں۔ چوتھا لفظ ہے تتلی، اس کی جمع کیا ہے؟ جی ہاں، تتلیاں۔ آخری لفظ ہے بکری اور اس کی جمع ہے بکریاں۔ متن کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ جو انسان اچھے کام کرتا ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اچھے کام کریں، اچھی باتیں کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، مل جل کر کھیلیں، دوسروں کو استعمال کے لیے اپنی چیزیں دیں اور دوسروں کو تحفے دیا کریں۔ کچھ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 10، تصویریں دیکھیں اور کہانی مکمل کریں۔ اب کہانی مکمل کرتے ہوئے ہمیں تصویروں کا جو درست ترتیب ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ایک پارک ہے جس میں دو بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک دن علی اور میں قریبی پارک میں گئے۔ ہم نے ایک ٹھیلے سے لے کر پھل کھائے۔ پھل کھاتے ہوئے علی نے چھلکے زمین پر گرا دیے۔ یہ دیکھ کر اب آپ نے پیارے بچوں ان تصویروں کو غور سے دیکھنا ہے اور غور سے دیکھتے ہوئے آپ نے کہانی کو مکمل کرنا ہے اور یہاں پہ پھر جملوں میں تحریر کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ آؤ کریں کام، اپنا جائزہ لیں۔ سوالات: کیا میں صبح اٹھنے کے فوراً بعد ہاتھ منہ دھوتی یا دھوتا ہوں؟ تو اب آگے 3 تجاویز دی گئی ہیں۔